بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ آج سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا قصہ بیان کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا کہا تھا، تو ان لوگوں نے بیچ میں نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ نبی سے ایسے ہی سوال کرو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی دیہاتی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا تو ہمیں بھی سننے کا موقع مل جاتا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو کثرت سے سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات کے اندر قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ ہدایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہدایت کو طلب کرنا۔ پھر تیسری آیات سے لے کے 6 آیات تک متقین کی، نیک لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے یہ بیان کیا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک منافقین کی نشانیاں بیان کی، جن میں سے اہم یہ کہ ان کے ظاہر کے ایمان کو بتایا کہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہوتے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہاں پہ چند نشانیاں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انعامات کیے ہیں انسانوں کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں تم کو تمام اسباب جو ہے وہ مہیا کیے، اور ہر چیز کی پھر آسمان سے بارش کا اترنا۔ تو بہرحال آیت نمبر 21 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے انسانوں کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ زمین میں بنایا اور فرشتوں کو ان سے سجدہ کروایا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 65 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا انعامات دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی تھی تمام جہانوں کے اوپر جو اس وقت موجود تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی، تمام لوگوں کے اوپر ان کی برتری تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ان کے اوپر تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی۔ جس طرح کہ اب موسیٰ علیہ السلام
پتھر پہ لاٹھی مارتے تھے تو ان سے چشمے جاری ہو جاتے تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارتے تھے، کھانے ان کو ملتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 87 تک اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے نام کے اوپر یہ صورت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے بیچ میں کیل و قال شروع کر دی۔ بس اللہ نے اتنا حکم دیا تھا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، لیکن ان لوگوں نے بیچ میں مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کر دیں کہ وہ کیا ہو، کیسی ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا ہے اور اس کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 تک اس میں ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اور بیچ میں سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 112 تک جس طرح کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں کہ نجات دہندہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی، کہا کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو کس میں ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا بنا، جو اپنے آپ کو جس نے مسلمان بنایا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 126 اور 27 میں بنائے کعبہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو، باپ بیٹے کو، اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ کیا کریں، بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ پھر آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 137 تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو تھے، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دین پر استقامت کی وصیت کی، اور اولاد کی تربیت، علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے موت کے وقت یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ نزع کی حالت تک انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا رہے، ان کو بتاتا رہے، جو نیک اعمال ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور بری باتوں سے منع ہونا ہے، حتیٰ کہ موت تک یہ وصیت جاری رہے، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے بھی اپنی اولاد کو حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 146 تک فرمایا کہ اس میں تحویل قبلہ، جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا، کیونکہ پہلے جو مسلمان تھے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کی وجہ سے قبلے کو، یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 153 سے 157 تک یہ انسان کو بتایا کہ نماز اور صبر میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہے، کہ جو آدمی بھی نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا، تو کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ان آزمائشوں اور ان مختلف قسم کی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ پھر آیت نمبر 157 سے 164 تک عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف طور پر جو کائنات کے اندر تکوینی چیزیں ہیں ان کے دلائل کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل کو بیان کیا کہ روزہ جو تم پر فرض ہوا ہے، تم سے پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں تھا۔ اور پھر روزے کا مقصد بھی بیان کیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون،
تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، تم لوگ نیک ہو جاؤ. کیونکہ جس طرح کہ نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ روزہ جو ہے، روزے سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور روزے سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے. پھر آیت نمبر 196 اور 97 تک یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل کو بیان کیا کہ حج جو ہے، جس طرح کہ نماز انسان کے اوپر فرض ہے اور روزہ فرض ہے، اسی طرح من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے، کیونکہ یہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. پھر آیت نمبر 219 تک اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت اور اس کے نقصانات بتائے کہ یہ جو ہے یہ نقصان کی چیزیں ہیں، کہ یہ کوئی فائدے کی چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک جوا، شراب ان کے بتایا کہ یہ پہلے تو جس طرح کہ شراب پہلے پینی جائز تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا حکم دے دیا کہ اب یہ حرام ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو اب استعمال نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 222 تک نکاح اور حالت حیض میں بیوی سے ملنے کے متعلق ہدایات بیان کی کہ کس طرح انسان کا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. جس طرح کہ ماہواری کے دنوں میں بیوی کے پاس نہیں جانا، یعنی اس کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، اور ناف سے لے کے گھٹنوں تک جسم کے کسی حصے کو ہاتھ بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 229 تک اللہ تعالیٰ نے ایلا اور طلاق کے مسائل کو بیان کیا کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو کس طرح دی جائے. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح کو بیان کیا گیا. پھر آیت نمبر 233 تک اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے جو احکام تھے ان کو بیان کیا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں اس میں ڈیٹیل بتائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 247 سے 250 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طالوت اور جالوت کا جو ہے اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے نبی کو بات کو مانتے ہیں تو ان کو کامیابی ملتی ہے. تو جن لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا اور صبر نہ کیا بلکہ نافرمانی کی تو وہ لوگ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے. لیکن جو تھوڑی سی جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا، کس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے. پھر آیت نمبر 255 تک اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان باری سے متعلق دعوت فکر دینے والے 10 امور تھے، ان کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کو بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو تھا نمرود کے ساتھ جو ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ واقعہ. تو یہ جو بیان کیا گیا 257 سے 260 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، تینوں قصوں کو، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 264 سے 273 تک اللہ تعالیٰ نے الانفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو انسان کو ڈراتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا اور کمی میں چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سود ہے اس کی وجہ سے مال کو کم کرتے ہیں اور صدقے کی وجہ سے مال کو بڑھاتے ہیں. جس طرح کہ ترمذی شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ، اور صحیح حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کسی بھی انسان کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا 257 سے 286 آیات تک. اس میں بتایا کہ سود جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے، تو سود کا لین دین اور سود کا کاروبار نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو
ایک دوسرے سے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ سب سے بڑی آیت ہے جو معاملات کے متعلق ہے کہ کسی سے انسان ادھار لین دین کا معاملہ کرے تو فرمایا کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز ایک دستاویز اور ثبوت کے مطابق انسان کے پاس ہوتی ہے، اور اس سے بتلانا بھی مقصود یہ تھا کہ انسان کے جو احکامات، انسان کے جو اعمال ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ درست ہونے چاہیے۔ پھر جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 286 تک آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو دعا کے احکام بتائے کہ کس طرح انسان دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل کرے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ استغفار کرتا رہے، کیونکہ بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔